والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والفجر وليال عشر لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ ذو الجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ اس مالک الملک کے فیصلے ہیں، وہ جس وقت کو چاہے عظیم بنا دے، وہ جس جگہ کو چاہے عظیم بنا دے، اور جس انسان کو چاہے وہ عظیم بنا دے، اور جس عمل کو چاہے عظمتوں والا بنا دے۔ یہ اسی کا ہی فیصلہ ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں بھی اگر 55 سال نمازیں پڑھی جائیں تو ان 55 سال کی نمازوں کو پڑھنے کے بعد ایک نماز اس کے مقابلے میں بیت اللہ میں پڑھی جائے تو 55 سال کی نمازوں سے افضل وہ نماز ہے جو بیت اللہ میں پڑھی۔ یہ تو اسی کے فیصلہ، یہ بھی تو اسی کا ہی فیصلہ ہے۔ 83 سال 4 مہینے اللہ کی عبادت میں گزارنے والا انسان، سجدے کرنے والا، اس 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے زیادہ اجر لینے والا وہ انسان ہے جو لیلۃ القدر کی صرف ایک رات میں اللہ کی عبادت کرتا۔ تو اللہ کے فیصلے ہیں، جس جگہ کو عظیم بنا دے، جس وقت کو عظیم بنا دے، اور یہ اسی کا ہی فیصلہ ہے نا کہ ساری زندگی انسان نیکیاں کرتا رہے، لیکن اگر کوئی شخص صرف الحمدللہ دل کی خوشی سے کہہ دے، قیامت کے دن 7 زمینیں 7 آسمان اگر ترازو میں رکھے جائیں گے تو ترازو کا ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں، لیکن فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اگر کوئی الحمدللہ کہہ دے تو قیامت کے دن ترازو کے دونوں پلڑے لبالب نیکیوں سے بھر جائیں۔ یہ اس کے فیصلے ہیں۔ وہ کسی بھی عمل کو عظیم بنا سکتا ہے، اور یہ بھی تو اسی کا ہی فیصلہ ہے کہ پوری کائنات کی انسانیت اگر احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں دے دے تو کسی ایک صحابی کی مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں پیش کیے ہیں اس کے اجر اور اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو پتہ کیا چلا؟ فیصلے میرے رب کے ہیں اور نافذ بھی وہی ہونے ہیں۔ وہ جس وقت کو چاہے عظیم بنا دے، جس جگہ کو چاہے عظیم بنا دے، جس عمل کو چاہے عظیم بنا دے اور جس ہستی کو چاہے عظیم بنا دے۔
اس مالک الملک نے عظمت کا ایک پہلو والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اٹھا کر اور 10 راتوں کی قسم اٹھا کے بھی اس کی عظمت کا اظہار کیا ہے۔ کون سی 10 راتیں؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، سیدنا مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ، سیدنا عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہ، والفجر ولیال عشر کے متعلق فرماتے ہیں المراد بها عشر ذی الحجہ، ان 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ یہ 10 راتیں کتنی عظیم ہیں، کتنی عظمت والی ہیں، یہ دن کتنے عظیم ہیں۔ اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ کائنات کا خالق اور مالک ان 10 راتوں کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ ساری دنیا اللہ کی قسم اٹھاتی ہے، یا اللہ ذوالجلال ان راتوں کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ یہ کتنے عظیم ہیں۔ ان دنوں کی عظمت کا دوسرا پہلو یہ ہے، یہ اس مہینے کے پہلے 10 دن ہیں جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ حرمت والے 4 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، جن میں لڑائی نہیں کی جاتی۔ جب سے زمین اور جب سے آسمان اللہ نے بنایا ہے اس وقت سے 12 مہینوں کا نظام ہے، جن 12 مہینوں میں سے یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ذوالحجہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس مہینے کے یہ پہلے 10 دن۔ یہ دن کتنے عظیم ہیں۔ یہ وہی دن ہیں جن دنوں کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے بطور خاص سے حکم دیا ہے کہ ان 10 دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ یہ کتنے عظیم دن ہیں۔ یہی وہ 10 دن ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف لینے کے لیے جب گئے، وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ ایک مہینے کی ملاقات کو اللہ نے ایکسٹینڈ کیا، جو مزید 10 دن دیے وہ یہی 10 دن تھے جن کو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کہتے ہیں۔ یہ وہی عظیم 10 دن ہیں جن 10 دنوں میں ایک دن عرفے کا دن بھی آتا ہے۔ کوئی اس دن روزہ رکھ لے، اللہ ذوالجلال اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ وہی 10 دن ہیں جن 10 دنوں میں عرفات کا میدان حاجیوں سے لبالب بھرا ہوتا ہے۔ اللہ نے جب پوری کائنات کو پیدا کرنا تھا تو پوری مخلوق کی روحوں کو اللہ نے عرفات میں بکھیر دیا تھا اور وعدہ لیا تھا، الست بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ سب نے کہا تھا بلا، اللہ تو ہمارا رب ہے۔
وہ انہی دنوں میں ہوا تھا۔ اتنے عظیم یہ 10 دن ہیں۔ ما من ایام اکثر ان یعتق اللہ عبدا او امہ من النار من یوم عرفہ۔ پورے سال کے دنوں میں اللہ جہنم سے اتنے لوگ آزاد نہیں کرتے جتنے لوگوں کو عرفے کے دن جہنم سے آزادی ملتی ہے، اور وہ دن بھی انہی 10 دنوں میں آتا ہے۔ کتنے عظیم دن ہیں یہ وہی 10 دن ہیں جن 10 دنوں میں اللہ نے اپنی نعمت کو مکمل کیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے یہ آیت اتاری تو انہی 10 دنوں کے اندر عرفے کے دن اتاری، عصر کے بعد وقت تھا، اللہ کے رسول سواری پر سوار تھے، صحابہ نے مہار پکڑی ہوئی تھی، اور یہ فرمان اللہ کی طرف سے اترا کہ آج میں نے نعمت اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ اس لیے تو یہودی آ کے کہنے لگے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، آیۃ فی کتابکم لو نزلت علینا معشر الیہود لاتخذنا ذلک اليوم عیدا۔ مسلمانوں، آپ کو اللہ نے ایسی آیت عطا کی ہے، اگر یہودیوں پہ یہ آیت اترتی تو جس دن یہ اترتی اس دن کو ہم عید کا دن مناتے۔ اتنی بڑی آیت۔ پوچھا کون سی آیت؟ یہودیوں نے کیا کہا؟ یہ جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا۔ کہا تو وہ ہماری بھی عید کا دن ہی ہے، عرفے کا دن جو ہوتا ہے وہ ہماری بھی عید کا دن ہی ہوتا ہے۔ اس ایک اور بات بھی سمجھ آئی جو آج مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہودیوں کو بھی پتا تھا کہ دین مکمل ہو گیا ہے، مسلمان کہتے ہیں نہیں، کچھ تو اضافے کرنے پڑنے ہیں نا، کام بہت زیادہ ہیں، 500 آیتیں ہیں ساری احکام کی، 2000 حدیثیں احکام کی، مسئلے ہمارے زیادہ ہیں، تو چلو کچھ تو اضافہ کرنے کی اجازت ملنی چاہیے نا۔ یہودیوں کو بھی پتہ تھا کہ دین اسلام مکمل ہو گیا۔ یہ اتنے عظیم ہیں 10 دن، اللہ کے رسول نے 3 کلمے بولے ہیں، اعظم، ازکا، احب۔ پورے سال میں اتنے عظیم دن کوئی نہیں جتنے یہ 10 دن ہیں۔ پورے سال میں کیے گئے اعمال اتنے پاکیزہ عظمت والے نہیں جتنے ان دنوں میں کیے جاتے ہیں۔ پورے سال جو عمل کیا جائے وہ اتنا محبوب اور پیارا اللہ کے ہاں نہیں جتنا محبوب اور پیارا عمل ان 10 دنوں میں کیا گیا اللہ کے ہاں ہوتا ہے۔ ما من ایام العمل الصالح احب الى اللہ من هذه الايام العشرہ۔ صحابہ نے سوال کر دیا اللہ کے رسول کو جہاد بھی کرے تو پھر بھی نہیں؟ فرمایا الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء۔ ایک شخص سارا مال و متاع لے کے نکلتا ہے، جان بھی اللہ کو پیش کر دیتا ہے اور مال بھی اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، یہ شخص اس سے فضیلت حاصل کر سکتا ہے۔ ان عظیم 10 دنوں میں پھر مسلمان کو عظمت سمیٹنی چاہیے، اپنا دامن بھرنا چاہیے عظمتوں سے۔ وہ دامن کیسے بھر سکتا ہے؟ آئیے اس کے بارے میں
چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ وہ عظیم دن جو عظمتوں والے دن ہیں، ان میں کام عظیم کیجیے۔ کون سے کام کر رہے ہیں؟ آج بلا شبہ چاند نکل آئے گا۔ جب بھی چاند نظر آئے تو دعا کون سی پڑھنی چاہیے؟ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامة والاسلام ربی وربک اللہ۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام غیر ضالین ولا مضلین۔ اللہ یہ چاند جو تو نے ہمیں دکھایا ہے، اس کو امن والا بنا دے، اس پورے مہینے میں امن و امان معاشرے میں رہے، سلامتی کا رواج رہے۔ اللہ ایسے اعمال ہم بجا لائیں جو تجھے پسند آ جائیں، تو ان اعمال کو دیکھ کے راضی ہو جائے، نہ ہم کسی کو گمراہ کریں اور اس پورے مہینے میں نہ کوئی ہمیں ہی گمراہ کر سکے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تینوں روایتوں کو جمع کر لیں اور اس کے معنی کو سمجھ لے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کتنی پیاری باتیں سمجھا دی کہ چاند کو دیکھتے ہی یہ دعا کر دیں، قبول کرنے والا وہ۔ دوسرا کام اب نے کیا کرنا ہے؟ اسی روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں جس روایت میں تذکرہ ہے کہ ما من ایام اعظم عند اللہ، ان دنوں سے بڑھ کے پورے سال میں کوئی بھی عظیم دن نہیں ہے۔ فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید، کثرت سے پڑھو لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ تکبیر کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں؟ تکبیر مطلق اور تکبیر مقید۔ تکبیر مطلق سے مراد یہ ہے جو ہی چاند نظر آئے اس وقت سے آپ اللہ ذو جلال کی کبریائی بیان کریں، جب بھی چاہیں، چلتے پھرتے، چارپائی پہ بیٹھے، صبح شام، جب آپ کو موقع ملے۔ كان ابو ہریرہ وابن عمر يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما۔ جب یہ 10 دن ہوتے لوگ تو شاپنگ کرنے جاتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر دونوں بازار صرف اس لیے جاتے بلند آواز سے تکبیر کہتے، لوگ بھی سن کے تکبیریں کہنا شروع کر دیتے۔ یہ تکبیر مطلق۔ وكان محمد بن علي يكبر خلف النافلة۔ امام بخاری روایت لائے ہیں کہ محمد بن علی صرف فرض نماز نہیں، نوافل کے بعد بھی وہ تکبیریں کہتے۔ افضل ایام الدنیا ایام العشر، سارے سال کے دنوں میں سب سے افضل دن یہ 10 دن ہیں۔ اس افضلیت کو اپنے دامن میں جمع کرنے کے لیے دوسرا عمل تکبیریں کہیے۔
تکبیر مطلق چاند نکلنے سے شروع ہو جاتی ہے، اور تکبیر مقید عرفہ کے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کے 13 تاریخ کی عصر کی نماز کے بعد تک ہر نماز کے بعد تکبیریں کہیں۔ اللہ ذو جلال ہمیں توفیق سے نماز دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس پورے جملے پہ غور کیجئے کہ میرے رب کی تعریف بھی ہے، کبریائی بھی ہے، توحید بھی ہے، حمد و ثنا بھی ہے، توصیف بھی ہے، مجموعہ ہے اس بات کا، ایک کلمہ ایسا نہیں ہے جو پہاڑوں جیسے اجر و ثواب کا باعث نہ بننے والا ہو، سارے ہی عظیم کلمے۔ تیسرا کام جن عظمتوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کرنا ہے، اللہ کے رسول کی بات جو آ چکی ہے اس کو مانا جائے۔ اذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وعن أظفاره۔ جب تم ذو الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے جو قربانی کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ نہ تو اپنے ناخن کاٹے اور نہ ہی اپنے بالوں کو درچوائے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وَلَا يَمَسَّ مِن بَشَرِهِ شَيْئًا، صرف ناخن اور بال سر کے نہیں بلکہ اس طرح کے پہلو سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے جو جسم پہ بھی بال ہیں۔ سبب کیا ہے؟ آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول نے ایک حکم دے دیا ہے، اس کی اتباع کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کے کہنے پر یہ قربانی ہے اور اس کے کہنے پر یہ حکم کی پابندی ہوگی۔ اطاعت مصطفیٰ جس کو نصیب ہو جائے اس سے بڑا کوئی بھی خوش نصیب نہیں۔ چوتھا کام یہ کرنا ہے، ان مبارک دنوں کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا، كان يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا، 3 طرح کے روزے رکھتے۔ پہلے ذو الحجہ کے 9 دن، 10 محرم کا روزہ، ہر مہینے 3 روزے جن کو ایام 20 کہتے ہیں، 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ۔ جو 3 روزے یہ رکھتا ہے اللہ اس کے دل سے حسد اور بغض اور اس طرح کی بیماریوں کو قرید کے نکال دیتا ہے۔ اور خصوصاً آپ سمجھتے ہیں کہ کمزوری ہے، میں یہ 9 کے 9 روزے نہیں رکھ سکتا، آپ سمجھتے ہیں کہ کام کاج اتنے ہیں نبھانی ہوگا، تو یاد رکھنا 9 تاریخ کا روزہ نہ چھوڑنا۔ حدیث میں آتا ہے جب سوال کیا گیا عرفے کے روزے کے بارے میں تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، 2 سال کے گناہوں کی معافی مل جاتی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ چوتھا کام ہمیں ان 10 دنوں میں کرنا ہے، وہ یہ کرنا ہے کہ ہم روزے رکھیں، اور خصوصاً عرفے کے دن کا روزہ۔ ایک الگ بات ہے کہ آپ
سوچ رہے ہوں گے کہ عرفے کے دن کا روزہ کون سا ہے، آپ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں اور اللہ سے اجر کی امید مانیں۔ اچھا جی، عرفے کا روزہ کا مطلب تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں جب لوگ حاجی میدان عرفات میں ہوں، یہ اس وقت سے ہی باتیں شروع ہوئی جب سے ٹیلی فون، جب سے ٹی وی، جب سے اس طرح کے آلات ایجاد ہوئے۔ پہلے کسی کو پتہ تھا کہ آج حاجی میدان عرفات میں؟ آج سے 150 سال پہلے کسی کو پتہ تھا؟ کچھ پتہ نہیں۔ اور آج بھی اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں تو اگر میدان عرفات کے روزے کو ہی فائنل قرار دیا جائے تو کتنے ایسے ممالک ہیں وہاں تو 10 ذی الحجہ ہو چکے ہوتے، وہ عید پڑھ کے فارغ بھی ہو چکے ہوتے ہیں، تو کیا وہ عید کے دن روزہ رکھیں گے؟ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں۔ 5واں کام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ بولا، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ من التحلیل والتکبیر والتحمید۔ تو 5واں کام یہ کریں، آپ کثرت سے ذکر کریں، یہ موقع ہے۔ کان سعید بن جبیر اذا دخل العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه۔ 10 دن جب شروع ہو جاتے اتنی کوشش کرتے سعید بن جبیر، اتنی کوشش کرتے یوں لگتا کہ کسی چیز کو قابو کرنا چاہتے ہیں اور سنبھل نہیں پا رہے۔ صبح و شام کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ کون سے اذکار؟ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، سبحان اللہ، ذرا بول کے دیکھیے۔ آج تمنا ہی رہ گئی ہے کہ غلام ہو ہم اس کو آزاد کروائیں، کیونکہ وہ دور ختم ہو گیا۔ حدیث کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے، اللہ اسے 100 غلام آزاد کرنے کا اجر عطا کر دیں گے۔ ایک چھوٹا سا اور بھی کلمہ ہے، الحمدللہ۔ ویسے میں پوچھ سکتا ہوں اگر آپ میں سے کسی بھائی محترم سے کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں 100 گھوڑے چاہیے، کوئی ہے جو 100 گھوڑے وقف کر سکتا ہو اللہ کی راہ؟ حدیث کہتی ہے 100 مرتبہ تم الحمدللہ کہہ دو، اجر تمہیں اتنا ہی ملے گا جتنا میدان کارزار کے لیے تم نے 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں پیش کر دیے۔ کثرت سے ذکر کیجیے، اللہ اکبر، چھوٹا سا مبارک کلمہ ہے۔ آج خریدار جب خریدنے کے لیے جاتا ہے اونٹ، دیکھتا ہے نا کہ کتنا اونٹ مہنگا ہے، کوئی ہے جو 100 اونٹ کرتا ہو ذبح؟ حدیث کہتی ہے اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھ لو گے، اللہ ساز و سامان سے لدے ہوئے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں پیش کیے جانے پر جو اجر ملتا ہے، اللہ اتنا اجر عطا کرتا ہے۔ کثرت سے پڑھیے ان 10 دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اسی حدیث کے آخر میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھ لو۔ جتنے ہم بیٹھے ہیں اللہ آپ سب کو عزت دے، سلامت رکھے،
اب ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہیں تو زمین و آسمان کا خلا نیکیوں سے کیسے بھرے گا؟ 100 مرتبہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ زمین و آسمان کا خلا اس کے لیے نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ ویسے آپ تھوڑا سا غور کریں، یہ جو 5واں کام میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس کو ذرا جوڑ کے تو دیکھیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تکبیر کیا ہے؟ بولیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، وللہ الحمد۔ وہی 4 کلمے ہیں، وہی 4 کلمے ہیں جن کی آج اہمیت مسلمان سمجھتا نہیں ہے۔ اتنا بڑا یہ ربانی پیکج ہے، اللہ ہم سب کے نصیب میں فرمائے عمل کرنے کے لیے۔ کتنے کام ہو گئے؟ ابھی درس کے بعد ہم حلقے لگائیں گے تو آپ یاد رکھیے نا، تاکہ آپ ایک دوسرے کو سنا سکیں۔ چاند کو دیکھ کے دعا پڑھنی ہے۔ دوسرا کام تکبیرات پڑھنی ہے۔ تیسرا کام جس نے قربانی کرنی ہے وہ ناخن اور بال نہیں کٹوائے گا۔ چوتھا کام روزے رکھنے ہیں، خصوصاً عرفے کا روزہ۔ اور 5واں کام کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ چھٹا کام، چونکہ یہ پورے سال میں سب سے افضل دن ہے تو کیوں نہ اس میں پوری کائنات کی افضل کتاب پڑھی جائے جس کو قرآن کہتے ہیں۔ ہمارے پاس دن کتنے ہیں؟ 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک 9 دنوں میں کم از کم قرآن ختم ہونا چاہیے۔ آپ پہلے دن 3 سورتیں پڑھ لیں، فاتحہ ہے، بقرہ ہے، آل عمران۔ دوسرے دن آپ 2 سورتیں پڑھ لیں، سورۃ النساء ہے، مائدہ ہے۔ تیسرے دن آپ جو ہے وہ انعام اور الاعراف اور انفال اور توبہ ختم کر لیں۔ چوتھے دن آرام سے اب سورۃ الاسراء تک چلے جائیں۔ 5ویں دن آپ سورۃ النور تک چلے جائیں۔ دل بھی چاہ رہا ہوگا جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں۔ آرام سے سورۃ النور سے نکلیں اور اللہ کی توفیق آپ کے شامل حال رہے گی، مالک الملک سے دعا بھی کر لیجئے گا۔ آرام سے چھٹے دن آپ سورۃ النور سے نکل کے سورۃ فاطر تک پہنچ سکتے ہیں۔ باقی کتنے دن رہ گئے؟ 3 چاہیے نا۔ عید کے دن آپ کیسے پڑھیں گے؟ سورۃ الفاطر سے لے کے آپ آرام سے آگے کتنے پارے رہ گئے؟ گنتی کے 8 پارے۔ آپ ان تینوں دنوں میں تقسیم کر کے دیکھیے۔ اور پھر میں آپ کو ایک قصہ بھی سناتا ہوں۔ آپ فاطر سے نکل کے فصلت سورت جو ہے اس کو آپ مکمل کر لیں، اور 8ویں دن سورۃ الحدید تک، اور حدید سے لے کے سورۃ الناس تک آپ آرام سے 9 دن میں قرآن ختم کر سکتے۔ حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان کی سرزمین پہ ایسا انسان پیدا ہوا، ایسا انسان اس سرزمین پہ آج تک پیدا نہیں ہوا۔ اتنا حافظہ اس انسان کا۔ وہ ایک دن کہنے لگے، مقتدیوں سے سورۃ الصافات تک پہنچے تھے۔ فاطر کے بعد یاسین پھر صافات یہ نہیں۔ کہتے کیوں بھائی؟ میں نے ذرا کام پہ جانا ہے، درس ہی ہوتا ہے علماء کا کام، اور کیا کام کرنا ہے، تو کیا خیال ہے آج مکمل نہ کر لیں؟ کہاں سورۃ الصافات اور کہاں ناس۔ لوگوں میں بھی جذبہ تھا، کہتے ہیں ٹھیک۔ انہیں صافات سے شروع کیا، پہلی رکعت پہ سورۃ الحدید پہ پہنچے، دوسری پہ انہوں نے مکمل کیا۔ کہتے ہیں باقی 6 آپ پڑھا لیجئے گا، میں نے ذرا پہنچنا ہے۔
وہ جب بیمار ہوئے تھے نا، ان کے ساتھی ابھی زندہ ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ میں جب ان کے گھر گیا تو پیغام ملا کہ آپ کے بڑے اچھے تعلق ہیں، تو ان سے گزارش کیجیے، ڈاکٹر نے پڑھنے سے منع کیا ہے، تو صحت کا بھی خیال کریں۔ تو آگے سے کہتے ہیں پتہ نہیں ہے اس کو کیا ہے، میں کیا پڑھتا ہوں، میری منزل رہ کیا گئی ہے، گنتی کے 10 پارے روزانہ پڑھتا ہوں، میں کیا پڑھتا ہوں، گنتی کے کتنے پارے پڑھتا ہوں؟ 10 پارے۔ چھٹا کام، ان مبارک دنوں میں قرآن کی تلاوت کیجیے۔ اللہ کی قسم اس سے اچھا کام دنیا میں کوئی نہیں ہے جتنا اچھا کام اللہ ذوالجلال کی مبارک کلام پڑھنا ہے۔ 7واں کام، جب یہ پورے سال کے اعلیٰ دن ہیں تو فرض نماز کے بعد جو سب سے اعلیٰ نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ قیام کریں، نوافل پڑھیں، 2 رکعتیں بھی آپ اٹھ کے پڑھ لیں گے نا، عشاء کے بعد سے فجر سے پہلے 10 آیتیں بھی پڑھ لیں گے نا، من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، اللہ غافلوں سے نام ہی کاٹ دیتے ہیں جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے 10 آیتیں پڑھ لیتا۔ یا سبحان اللہ، 10 آیتیں۔ آپ میں سے کون میرا محترم بھائی ہے جس کو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یاد ہے؟ کس کس کو یاد ہے؟ تو بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے، اور ان دونوں صورتوں کی 11 آیتیں ہیں۔ آپ کو کچھ بھی یاد نہیں ہے، آپ رات کو اٹھ کے یہ 2 صورتیں ہی پڑھ لیں، اللہ ہر قسم کی غفلت آپ سے دور کر دیں۔ 8واں کام، یہ 10 دن جو ہے کیونکہ سب سے اعلیٰ دن، تو ان 10 دنوں میں وہ کام کریں جو سب سے اعلیٰ کہا گیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے جب تجارتی موسم ختم ہو رہا ہوتا ہے تو سیل لگی ہوتی ہے، بولے نہیں، آپ تو تاجر آدمی ہیں، چلو میں دیہاتی صحیح آپ سے پوچھ تو سکتا ہوں نا۔ آپ نے دیکھا نا جب گرمی ختم ہو رہی ہوتی ہے تو گرمی کے لباس وہ جو 5-5 ہزار کا ملتا ہے وہ 1.5 ہزار بلکہ 500 میں مل جاتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، سیل لگی ہوتی ہے۔ اب نہیں ہوتا، کہتے ہیں ہوتا ہے۔ اچھا، سال ختم ہو رہا ہے اسلامی، ذوالحجہ آخری مہینہ ہے، اللہ نے نیکیوں کی اس میں بھی سیل لگا دی ہے، اس میں بھی سیل لگا دی ہے۔ کیسی سیل ہے؟ من تصدق بعدل تمرہ، کھجور کے برابر بھی اگر کوئی صدقہ کرتا ہے، 1 کھجور، آج تو اجوا بھی بیروں کے بھاؤ پہ مل رہی ہے، اجوا بھی زیادہ سے زیادہ کتنی مہنگی ہوگی؟ 1 کھجور اجوا کی خریدیں گے تو کتنے کی ملے گی؟ جو 1 کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے نا، قیامت کا دن ہوگا، نیکیوں کا پہاڑ اس کے نامہ اعمال میں آئے گا، بندہ پوچھے گا اللہ یہ کیا؟ جواب ملے گا کھجور جتنے صدقے کو پال پال کے میرے بندے میں نے تیرے لیے نیکیوں کا پہاڑ بنا دیا۔ صدقہ کیجیے، صدقہ کیجیے ان 10 دنوں میں۔ اور امام ابن حجر اسقلانی صحیح بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں والذی یظہر ان السبب فی امتیاز 10 ذی الحجہ لمكان اجتماع امہات العبادة فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة
والحج ولا يتأتى ذلك في غيره. ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہر طرف سے جب ہم دلائل پڑھتے ہیں کہ یہی 10 دن عظیم ہے، یہی 10 دن عظیم ہے، سمجھ یہ آتی ہے اس کا راز یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں جتنی باتیں اکٹھی ہوتی ہیں باقی سارا سال کسی دن میں وہی باتیں اکٹھی نہیں ہوتی. کیسے؟ نماز تو آپ پڑھ سکتے ہیں سارا سال، پڑھنی چاہیے. روزہ رمضان میں ہی ہے نا، تو رمضان میں روزہ بھی اور نماز بھی اکٹھی ہو. صدقہ سارا سال کر سکتے ہیں، جو رمضان میں صدقہ بھی کر لے تو 3 کام ہو گئے. یہ 10 دن ایسے ہیں جس 10 دنوں میں حج بھی ساتھ مل جاتا ہے جو سال کے کسی اور دن میں اکٹھا نہیں ہوتا. اس لیے اللہ نے اس کو عظیم بنایا تو صدقہ کیجیے. 9واں کام ان 10 دنوں میں، یہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ سب سے عظیم دن ہیں 10، تو ان 10 دنوں میں اس عظیم رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعائیں بھی کیجیے، معمول بنائیے. اور میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا، تجربہ کر کے دیکھیے. اللہ کے رسول جب سفر میں جاتے تو 2 رکعتیں پڑھتے، واپس آتے تو 2 رکعتیں پڑھتے. کبھی کبھی یہ معمول بنا لیا کریں کہ میں نے ہر روز اٹھنا ہے، نماز با جماعت پڑھنی ہے، بلا شبہ ناشتہ تیاری کر کے آفس جانا ہے، 2 رکعتیں اشراق کی پڑھ کے نکلا کریں. سارا دن وہ برکتیں آپ سمیٹیں گے جو آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا. وہ پاور آپ کے جسم میں آئے گی. وہ ڈاکٹر آج کل ایک لفظ بولتے ہیں نا کہ آپ ہائیجینک فوڈ لیا کریں. میں کہتا ہوں روحانیت کو بوسٹر دینا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح و شام کے اذکار نہ چھوڑو، اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ اپنا سر زمین پہ ٹکا دو. یہ ہمیشہ جو ہے یونیک لیول پہ روحانیت رہتی ہے. اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. کون کون ہے میرے محترم جو کبھی کبھی یا کبھی جہاز پہ بیٹھے ہو، ڈر سے گئے ہیں اللہ آپ کو اپنے گھر لے جائے. آپ نے دیکھا جو ہی جہاز لینڈ کرتا ہے تو آفٹر لینڈنگ کیا ہوتا ہے؟ مسافر اپنا اپنا سامان لے رہے ہوتے ہیں، فٹ سے 9 سے 10 یا اس سے زیادہ اور کم و بیش لوگ جہاز کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. کبھی دیکھا آپ نے؟ ٹارچ کے ساتھ چیک کر رہے ہیں، ونگز کو چیک کر رہے ہیں، ٹائرز کو دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ اس نے دوبارہ اڑان بھرنی ہے، کوئی پرابلم تو نہیں ہے. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے، ہم تو بادشاہ لوگ ہیں نا، گاڑی سٹارٹ نہ بھی ہو تو دھکے سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. ہوا تھوڑی بھی ہو کہتی ہے چل جائے گا. لیکن جہاز کا سسٹم ایسے نہیں چلتا. 99.99 اگر ایکوریسی ہو پھر بھی جہاز کو نہیں اڑایا جاتا جب تک 100% نہ ہو. یہ 10 لوگ کیا چیک کرتے ہیں؟ دوبارہ اڑان بھرنی ہے، کوئی چیز فالٹی تو نہیں ہو گئی. آپ پورے دن کے اسکیجول کو چیک کیجئے، میرے رب نے نظام کیسا بنایا ہے. بندے کو صبح اٹھایا ہے، اپنے سامنے کھڑا کر کے اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیے. اس کے کیل کوکے جو ڈھیلے ہوتے ہیں نا وہ اللہ ٹائٹ کر دیتے ہیں. پورا دن تمہیں پریشانی نہیں ہوگی. تھوڑی دیر کے بعد اشراق کے لیے پھر کھڑا کر لیا. اب جتنا بھی بہادر آدمی ہیں 2.5 سے 3 گھنٹے ڈٹا کے کام کرتا ہے، پھر اس کے بعد اضمحلال شروع ہو جاتا ہے، وہ پاور نہیں رہتی. آپ اشراق کے بعد چاش کا ٹائم نکالیں، سیم 2.5 سے 3 گھنٹے کا ہے. اللہ پھر کہتے ہیں آ جاؤ، ذرا میرے سامنے آ کے کھڑے ہو نا. پھر اس کے سکرول ٹائٹ کر دیتے ہیں.
پھر 2.5 سے 3 گھنٹے ہی بچتے ہیں، زور کے لیے پھر بلا لیتے ہیں۔ اتنا ہی وقت عصر کا ہے اور اتنا ہی وقت تقریباً شام کا ہے۔ یہ اللہ جلال آپ کی اڑان کو بہتر بنانے کے لیے، روحانیت کو مینٹین رکھنے کے لیے بار بار بلاتے ہیں۔ کوئی مسئلہ تو نہیں بن گیا؟ آپ کی ایگزیکٹ جو ہے وہ ایکوریسی وہ بنانے کے لیے رب تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں۔ اس لیے کثرت سے دعا ان دنوں میں ضرور کیجیے۔ اگر آپ کو سب کچھ مل چکا ہے تو چلو ہمارے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ بخش دے اور گناہوں کو معاف فرما دے۔ امت کے لیے دعا کر دیجیے گا، یا اللہ جو بیمار ان کو صحت دے دے، جو کسی مصیبت میں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے۔ مولا کریم یہ وبا امت سے دور فرما دے۔ اور 10واں کام جو ان 10 دنوں میں کرنا ہے، حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں، افضل ایام، افضل ترین دنوں میں ایک دن یوم النحر بھی ہے جس دن ہم قربانی کرتے ہیں، ثم یوم القر، پھر عید کا دوسرا دن، یہ افضل ہے۔ تو 10واں کام قربانی کرنے کا، اگر طاقت ہے تو قربانی ضرور کیجیے گا۔ لبرلز، اسلام دشمن، ان کی باتوں میں مت آئیے گا۔ میں قربانی نہیں کروں گا، میں وہاں ٹھنڈے پانی کا کولر لگواؤں گا، یہ کن کی باتیں ہیں؟ اسلام دشمن کی۔ آپ ٹھنڈے پانی کا کولر بھی لگائیں، بہت نیکی ہے، لیکن قربانی چھوڑ کر نہیں۔ اس سنت کو پاؤں تلے روندنا یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں لوگوں کی، قربانی نہیں، ان کی شادیاں کریں، شادیاں ضرور کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کرنے کی فضیلت بنائی ہے، بتائی ہے، لیکن قربانی چھوڑ کر نہیں۔ صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول شادی کرنا چاہتا ہوں، کہا مہر کے لیے کچھ ہے؟ کہتے کچھ نہیں۔ التمس ولو خاتما من حدید، چلو کوئی لوہے کی انگوٹھی ڈھونڈ لو۔ فالتمس ولم یجد شیئا، کچھ نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا چیز تو ہے کچھ نہیں، تو پھر مار کیا دو گے؟ کہتے ہیں ازاری، یہ میری چادر جو ہے جو میں نے باندھی ہوئی ہے یہ دے دوں گا۔ فرمایا لو اعطیت ازارک لا ازار لک، چادر اسے دے دو گے تو کیسے جاؤ گے شادی پہ؟ المعک من القرآن شیء، قرآن کی صورتیں یاد ہیں؟ قال نعم لسور سماها، فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ کہا یہ صورتیں اپنی بیوی کو یاد کروا دینا، یہی تیرا مہر ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو وہاں صحابی کہتے اللہ کے رسول قربانی بالکل سر پہ ہے، میں تیار ہوں، میں اس سال قربانی نہیں کروں گا، میں اس کا مار دے دیتا ہوں۔ قربانی کی سنت کو ترک نہ کیجیے۔ من كانت له ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس کے پاس طاقت و استطاعت ہے پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، وہ عید پڑھنے بھی نہ آئے، چھوٹی بات ہے۔ ہنزا وادی میں سیر کرنے جاؤ تو 20-20 ہزار خرچ کر لو اور قربانی کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ رسم و رواج کے لیے 2-2 ڈھائی لاکھ کے مقروض ہو جاؤ اور قربانی کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اس فتنے سے اپنے آپ کو آزاد کیجیے، اور 10واں کام ان 10 دنوں میں قربانی کیجیے۔ قربانی اس جانور کی کیجیے جس کے آپ مالک ہیں، چوری کے جانور سے قربانی نہیں ہوتی، آپ جس کے مالک ہیں۔
قربانی اس جانور کی کیجئے جس کا شریعت نے حکم دیا ہے کہ وہ عیبوں سے پاک ہو. لنگڑا جانور نہ کیجئے، اندھا جانور نہ کیجئے، پاگل جانور نہ کیجئے، بیمار اور لاغر جانور نہ کیجئے. صحت مند جانور وہ ذبح کیجئے گا. اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ بکری ہے، مذکر مؤنث، ان 8 جانوروں میں سے کوئی جانور کیجئے. اگر آپ بکری یا بکرا کرنا چاہتے ہیں تو جب تک وہ 2 دانتوں والا نہ ہو جائے نہ کیجئے گا، کیونکہ ہوگا نہیں. وہ گوشت ہی ہوگا، قربانی نہیں ہوگی. اگر آپ کے پاس چھترا ہے، مذکر مؤنث ہے، تو وہ 1 سال کا بھی ہو جائے گا. گائے ہے اور اونٹ ہے. گائے عموماً بعض علاقوں میں 2.5 سال میں وہ دودھی ہو جاتی ہے. 5 سال کا اونٹ جو ہے اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کو قربان کیا جا سکے. اس کے بھی دانت گر چکے ہوتے. اللہ ذوالجلال کے دیے ہوئے مال سے قربانی کیجیے گا. ہو سکتا ہے یہ 10 دنوں میں 10 عظمتوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ 10 کام بھی آپ کر لیں، لیکن قلق پھر بھی رہے. حج کرتے تو پھر مزہ تھا. تو آپ حج کا اجر لینا چاہیں تو وہ بھی آپ کو میسر آ سکتا ہے. کیسے میسر آئے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو پڑھنے سے آپ کو پتہ چلتا ہے. حدیث میں آتا ہے دنیا 4 لوگوں کی ہے. ایک وہ جس کے پاس مال اور علم، وہ علم کی روشنی میں مال خرچ کرتا ہے، سب سے اوپر والے درجے میں یہ ہے. دوسرا وہ ہے جس کے پاس علم ہے، مال نہیں ہے. وہ کہتا ہے اللہ مال ہو تو میں بھی ایسے ہی قربانیاں دوں. اس کا درجہ بھی قیامت کو اس کے ساتھ ہی ہوگا. نیت آپ کر لیں کہ میں نے حج کرنا ہے، اللہ اس نیت کے بدلے بھی ان اللہ قد اوقع اجرہ علی قدر نیتی، اللہ اس نیت پر بھی اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں. دوسرا طریقہ، اگر آپ حج کا اجر و ثواب لینا چاہتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرا طریقہ یہ بیان کیا ہے. فجر کی نماز با جماعت پڑھ کے اشراق تر اللہ کا ذکر کریں، اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ لے. جب سورج نکل آئے تو حج اور عمرہ مکمل کا اجر و ثواب مل جائے. تیسرا طریقہ، گھر سے باوضو ہو کر باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں آئیے. اجر اتنا ہی ملے گا جتنا حاجی حج کر کے واپس آ گیا. چوتھا طریقہ، گھر سے نکلتے وقت نیت کیجئے میں نے اللہ کے گھر جا کے کچھ سیکھنا ہے یا سکھانا ہے. یہ نیت لے کے جو نکلتا ہے اللہ ذوالجلال اس کو صرف حج کا ہی ثواب نہیں دیتے. وہ ہوتا شاید گلشن راوی کے ہی علاقے میں ہے، اللہ اس کا نام مجاہدوں میں لکھ دیتے. وَهُوَ بِمَنزِلَةِ الْمُجَاهِدِ. چھٹا طریقہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ابھی آئے کہ اللہ کے رسول ذهب اہل الدثور بالاجور، مال والے تو لے گئے سب کچھ. کہا وہ کیسے؟
کہا وہ حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، کتنے کام؟ ہم کیا کریں؟ کیسے اجر میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کہا نماز پڑھ کے بیٹھو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، جتنا وہ 4 کام پیسہ لگا کے کرتے ہیں نا، یہ پڑھنے سے اجر ان کے برابر مل جائے گا۔ 7واں طریقہ، من جہز غازیا او جہز حاجا، جو کسی غازی کو تیار کرتا ہے یا حاجی کو ہی تیار کرتا ہے، اللہ اسے بھی اتنا ہی اجر عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کے ذریعے یہ کتنی بڑی باتیں بیان کر دی ہیں۔ مولا کریم سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے۔ مجھے امید واثق ہے کہ اللہ ذوالجلال ہمیں ضرور توفیق بھی دیں گے اور آپ ان باتوں کو یاد بھی رکھیں گے، ساتھیوں اور بھائیوں کو بھی بتائیں گے اور عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ مولا کریم آپ سب کو دنیا اور آخرت میں برکتوں اور عزتوں سے نوازے اور آپ کو وہ عطا کرے جو آپ نے کبھی سوچا نہیں ہے۔ آپ کی ہر نیک خواہش کو پورا کرے، صحت والی، خوشی والی، ایمان والی، برکت اور عزت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میری ایک خواہش ہے، اگر آپ چاہیں تو میں اظہار کر دوں، اگر 10 لوگوں کا حلقہ بن جائے تو یہ جو 10 باتیں آپ نے سنی ہیں حج کے اجر و ثواب کی بھی اور باقی 10 کام کرنے اور عظمت کی، تو اگر سب ساتھی دہرا لیں تو کتنی اچھی بات ہے کہ پھر بھولیں گی نہیں۔ بنا لیں حلقے جی، ذرا جوان اٹھے نا، گول دائرہ بنائیں، 10 لوگ مختلف جمع ہو جائیں تاکہ آج اس عمل کو بھی دہرا لیا جائے۔ نیک اور صالح لوگ تو نیکی میں شرماتے نہیں ہیں نا، شرمانا تو چاہیے جھوٹ بولتے وقت۔ آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں وہاں آپ حلقہ بنا لیں اور ان باتوں کو دہرا لیجیے۔ آپ قریب ہو جائیں قاری صاحب کے پاس۔